بہت ہی جاننے والے ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کا ایک سوال آیا ہے شفیع صاحب، منکرین حدیث کا نیا کیا ہے ہتھ کنڈا یہ ہے کہ حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، اس لیے ان کی اسناد ہمیشہ مشکوک رہے گی. شفیق حضور اسناد یا وہ بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، لوگ پڑھتے نہیں. پہلے حدیث پڑھو، حدیث کی تاریخ پڑھو. یہ کہتے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، یہ تو جھوٹ ہے. کس بیانی ہے؟ ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے. حدیثیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، صحابہ نے لکھی حدیثیں، صحابہ کے صحیفے، صحابہ کی حدیث کی کتابیں ہیں. اب یہ کہنا 200 سال بعد لکھا ہے. امام مالک کی موطا کب لکھی گئی؟ 200 سال بعد. موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ موطا امام مالک کب پیدا ہوئی؟ اسی طرح لوگ جھوٹ اپنی طرف سے گڑھتے ہیں. امام بن منبع کی جو ہے روایت، امام بن منبع کی حدیث کی کتاب آج بھی موجود ہے. تو صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں اور صحابہ نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. یہ کہنا کہ 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں جھوٹ ہے. اس کو ثابت کرو کہ 200 سال بعد لکھی گئی ہیں. ایسے جھوٹ بول کر کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی. صحابہ حدیثیں لکھتے تھے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دو نہیں دسیوں صحیفے ہیں. صحابہ کی 10 کتابیں ہیں جو ہے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ حدیث کی کتابیں لکھتے تھے. چنانچہ حدیث کی کتابیں صحیفہ جابر بن عبداللہ، صحیفہ ام المؤمنین عائشہ، صحیفہ علی بن ابی طالب، صحیفہ سعد بن عبادہ، صحیفہ عبداللہ بن عباس، صحیفہ اسماء بنت عمیس، صحیفہ برا بن عادل، صحیفہ جابر بن سمرہ، صحیفہ زید بن ارقم، صحیفہ زید بن ثابت، صحیفہ سلمان فارسی، صحیفہ صاحب بن یزید، صحیفہ سمرہ بن جندب، صحیفہ سہل بن سعد الساعدی. یہ تمام صحیفے صحابہ کے ہیں. وعروہ بن زبیر تابعی ہیں، ان کے صحیفے. صحیفہ حمام بن منبع کے صحیفہ یہ آج تک موجود ہے. یہ سب صحیفے، اور کہتے ہیں کہ صحابہ 200 سال بعد، یہ سب 200 سال صحابہ 200 سال بعد لکھے تھے. تو صحابہ خود حدیثیں لکھتے تھے، جمع کرتے تھے. صحیفہ صادقہ جو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا الصادقہ نام ہی تھا اس کا، اور وہ پورے کے پورا مسند احمد میں موجود ہے. صحابہ کے جو صحیفے تھے وہ سب مسند احمد میں موجود ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. مجھے بھائی پی سیز پہ، کمپیوٹر پہ وہ ریز ہینڈ کا آپشن نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے لوگ لگتا ہے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہے. شیخ ادھر ایک سوال ہے کہ کیا سلسلہ صحیحہ سے حدیثیں لے سکتے ہیں؟ ضرور لے سکتے ہیں. سلسلہ صحیحہ مستند کتاب ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو ترتیب دی ہے اور اس کے اندر حدیث کی تصحیح کی ہے. اور امام البانی رحمہ اللہ کی تصحیح کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سند پر نہیں، وہ جتنی سندیں ہوتی ہیں حدیث کی سب اکٹھا کر دیتے، تمام مراجع اکٹھا کر دیتے. ایک حدیث پر بحث کرنے کے لیے نہیں، حدیث اگر صحیح ہے نہیں، اس کی جتنی سندیں ہوتی ہیں دنیا میں ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر محاکمہ کرتے ہیں اور اس پر فیصلہ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو ایک سلسلہ حدیث صحیح ہے، مستند کتاب ہے. ایسا نہیں کہ یہ صحیح ہے، بلکہ اس کے دلائل دیتے ہیں، وہ پوری سندیں ذکر کرتے ہیں، تمام علماء کے اقوال ذکر کرتے ہیں، تمام راویوں پر بحث کرتے ہیں کون راوی کیسا تھا. جی مجیب معلوم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام البانی رحمہ اللہ امام ابن حافظ بن حجر کے بعد اس دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کر آئے. حافظ بن حجر کے بعد یہ میدان خالی ہو چکا تھا جو حدیث کی تصحیح اور تضعیف کا، اور لوگ ہر طرح کی روایتوں کو بیان کرتے تھے جیسے پائیں. بیان کو روایت ہے، حدیث ہے، حدیث ایک حدیث میں کہا گیا، ایک حدیث میں کہا گیا ہے. روایت ہے، کون سی روایت ہے؟ جیسے حدیث صحیح اور ضعیف کا پورا شعور ہی ختم ہو گیا تھا. کیونکہ امام البانی رحمہ اللہ نے تجدیدی کام اس دور میں کیا ہے کہ لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا شعور دیا ہے کہ لوگ اب
جب حدیث پڑھتے تو دیکھتے بھائی صحیح ہے یا ضعیف ہے، ورنہ یہ تو تمیز امتیازی لوگوں نے ختم کر دیا تھا، صوفیہ نے امتیازی ختم کر دیا تھا، مذہبی لوگوں نے امتیازی ختم کر دیا تھا، ان کی کتابیں ہر طرح کی روایتوں سے بھری پڑی ہیں اور آج تک بیان کرتے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کہیں دوحہ میں آ کر کے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ البانی نے بڑی مصیبت میں ہم لوگوں کو ڈال دیا صحیح ضعیف کر کے۔